السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الشعراء کی آیت نمبر 69 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور ان پر پڑھیے خبر ابراہیم علیہ السلام کی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو کہا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، لوگ کہنے لگے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظل لها یعنی پس ہم ہمیشہ ان کے لیے اعتکاف کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ ابو الانبیاء ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کی امامت عطا فرمائی، اور قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بھی اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں۔ ان کا بہت بلند مقام ہے، اور یہ اس قدر ذی قدر اور مشہور تھے کہ یہود و نصارہ ان کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے فخر محسوس کرتے تھے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر دوسرے نمبر پر کیا کہ دیکھو کہ جن کے ساتھ نسبت کو جوڑنا تم اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہو، وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ تو توحید پرست تھے، اور انہوں نے یہ توحید صرف اپنے تک نہیں بلکہ اپنے باپ اور اپنے قوم کو بھی سنائی۔ یہاں قوم کے جواب میں یہ لفظ ہے اصناما، کہ بے شک ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ صنم کی جمع ہے۔ یہ انسانی شکلوں کے جو بت ہوتے ہیں، مردوں کے، عورتوں کے، بچیوں کے، بوڑھوں کے، یعنی انسانوں کی شکلوں کے بت، ان کو اصنام کہا جاتا ہے۔ آگے انہی کے ذکر میں دوسری جگہ پر وثن کا لفظ بھی آتا ہے، اوثان، وثن ان کی جمع۔ تو اوثان ہوتے ہیں جس میں انسانوں کے علاوہ دیگر چیزوں کے بت بھی بنائے جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم انسانوں کے علاوہ بہت سی چیزوں کی پجاری تھی، سورج، چاند، تارے، درخت، جانور، پتھر، حجر شجر، سب کچھ۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا هل يسمعونكم، کیا وہ تمہاری بات کو سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا وہ نقصان کرتے ہیں؟ یعنی یہ تین ایسی صفات ہیں جن کا معبود میں ہونا بہت ضروری ہے، کہ اس کو پکارا جائے تو وہ سنے، اس سے نفع طلب کیا جائے تو وہ نفع دے، اگر اس کے خلاف کچھ ہو یا اس کے ماننے والوں کو کوئی تنگ کرے تو وہ نقصان بھی دے سکے، سزا بھی دے سکے، یعنی جزا اور سزا کا مالک ہو اور ضروریات کو پورا کرنے والا ہو۔ یہ تینوں بنیادی چیزیں ہیں اور یہ معبود کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، تو انہوں نے کہا کہ بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے۔ دیکھیں کہ جو لوگ باطل پر چل رہے ہوتے ہیں، غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ آج بھی اگر ہم باطل پرستوں کو پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ میرا باپ جاتا تھا اس مزار پہ، میرا دادا جاتا تھا اس آستانے پہ، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ اگر ہم پوچھیں کہ یہ یہاں کون دفن ہے، کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں۔ تو یہی بات ان لوگوں کی تھی، اور یہی باطل کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو نہ پہچانتا ہو۔ دیکھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی ساری حقیقت کو جانتے ہیں، پوری کائنات اس کی حقیقت کو بول بول کر بیان کر رہی ہے۔ تو انہوں نے وہی جواب دیا جو باطل لوگ دیتے ہیں۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا پس تم ان چیزوں کو دیکھتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، یعنی ان کی توجہ دلائی کہ یہ تمہارے تمام معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بس بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی پہچانتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے بڑا معبود مانتے تھے۔
اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک وہ میرے دشمن ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں کہا کہ میں ان کا دشمن ہوں، بلکہ فرمایا کہ وہ میرے دشمن ہیں۔ تو اس کا ایک تو مطلب یہ ہے کہ وہ میرے دشمن ہیں، کہ وہ مجھے جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ میں جب اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سخت سزا دے گا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدو لی، یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی میری اور ان کی آپس میں دشمنی ہے، نہ وہ میرے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں اور نہ میں ان سے متحد ہوں۔ تو یہاں یعنی ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اس طرف توجہ دلائی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام تو ان کو پوجتے ہی نہیں تھے، پوجنے والوں کو توجہ دلائی کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، سوائے رب العالمین کے، الذی خلقنی فہو یہدین۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی صفات بیان کی جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، پس وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہدایت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام کی توفیق۔ اب دیکھیں کہ بچہ جب دنیا پہ آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے، اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے، تو یہ پہچاننا اس کو کس نے سکھایا؟ پھر ایسے ہی وہ اپنی خوراک ہونٹوں کو چوس کے لیتا ہے، اس کو یہ کس نے سکھایا کہ انسان کا بچہ چوس کے پیے گا اور مرغی کا بچہ چونچ مارے گا اور کسی اور جانور کا بچہ جو ہے وہ کاٹے گا؟ یہ سب چیزیں کس نے سکھائیں؟ کس نے سکھایا کہ اپنے ہاتھوں کو ایسے استعمال کرو، اپنے پیروں کو ایسے استعمال کرو؟ پھر بچہ کن کن مرحلوں سے گزر کر چلنا پھرنا بولنا سیکھتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بچے گونگے ہیں ان کے منہ میں بھی زبان ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور چھوٹا بچہ جب بولتا ہے اور اپنی زبان کو استعمال کرتا ہے تو اس کو یہ استعمال کرنا کس نے سکھایا؟ اس کے دماغ کو سوچنا کس نے سکھایا؟ اس کے جسم کے اندر جو ساری مشینری ہے، اس کا معدہ کام کرتا ہے، دل جگر گردے سب یہ اعضاء کام کرتے ہیں، یہ سب کس نے ان اعضاؤں کو سکھایا کہ تم یہ کرو گے؟ یہ ہے سب فہو یہدین، کہ اللہ تعالیٰ میری رہنمائی کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کس قدر ترقی دی ہے کہ آج کل ہم سائنس کی ترقی کو دیکھیں، مشینری کا دور ہے، مشینوں کو دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ سب اللہ ہے سکھانے والا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے۔ دیکھیں کہ جو چیز 100% ہوتی ہے نا، وہ سچی ہوتی ہے، کہ اب یہاں یہ ہے کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے۔ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بت کھلاتے ہیں۔ اگر بت کھلاتے ہیں تو پھر جن علاقوں میں قحط آتا ہے، قحط کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جہاں سیلاب آ جاتا ہے کیوں آتا ہے؟ جہاں بارشیں نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی؟ جہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کاملہ کے تحت یہ سب کچھ فرماتا ہے۔ اگر ایک کسان زمین میں دانہ ڈال دے لیکن اللہ تعالیٰ ان دانوں کو اگنے کا حکم نہ دے تو کھیت کہاں سے لہلہائیں گے؟ کیسے اگے گا کچھ؟ پھل کیسے آئیں گے؟ پھول کیسے آئیں گے؟ یہ سب کچھ ہوا یطعمنی میں ہے کہ اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں بس وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اگر اللہ کے حکم کے بغیر ڈاکٹر اپنی مرضی سے، حکیم اپنی مرضی سے شفا دے سکتے ہوں تو پھر ان سے جو نامراد ہو کے لوٹنے والے مریض ہیں وہ کیوں لوٹتے ہیں؟ وہ سارے مریضوں کو شفا کیوں نہیں دیتے؟ ہر ایک کا آپریشن کامیاب کیوں نہیں ہوتا؟ ہر مریض علاج کے بعد شفا یاب کیوں نہیں ہوتا؟ یہ جو نامرادی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شافی و کافی اللہ کی ذات ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، وہ ذات جو مجھے فوت کرتا ہے پھر مجھے قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ تو موت بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر کسی اور کے اختیار میں ہو تو وینٹیلیٹر سے لوگ کیوں مر جاتے ہیں؟ وہاں ان کو صحت اور زندگی دوبارہ کیوں نہیں ملتی؟ وہ لوگ جو خود ڈاکٹر ہیں، جن کی اولادیں ڈاکٹر ہیں، جن کے خاندان ڈاکٹروں سے بھرے پڑے ہیں، یا جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساری خرچ ہو جائے اور صحت مل جائے، لیکن نہیں ملتی، زندگی مل جائے نہیں ملتی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ وہ ذات ہے
کہ میں خواہش کرتا ہوں، میں طمع رکھتا ہوں، یعنی میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں یہ کہ وہ مجھے بخش دے گا میری خطائیں جزا کے دن میں، یعنی قیامت کا دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کو تولے گا تو اس دن صرف اللہ ہی سے امید ہوگی کہ وہ گناہوں کو بخش دے گا۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، یعنی دانائی، عقل عطا فرما، سمجھ عطا فرما کہ میں دین کا حکم سمجھداری کے ساتھ دوں، غیر مسلم سے بات کروں تو دانشوری کے ساتھ کروں، ایسے طریقے سے کروں کہ اس کے ذہن میں دل میں اتر جائے، اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء یا اولیاء گزر چکے تھے انہوں نے دعا کی ہے کہ ان سب سے اور بعد میں آنے والوں کے ساتھ بھی مجھے ملا دے۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور کر دے میری زبان کو سچی پچھلوں میں، یعنی میری اچھی شہرت ہو، لوگ مجھے اچھا یاد کریں اور میری اچھی باتیں لوگوں تک پہنچیں، دین کی باتیں، توحید کی باتیں میری لوگوں تک پہنچیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کے مذہب پر ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ دین، یہ سارا یہ ابراہیم علیہ السلام کی لسان صدق کی وجہ سے ہے، ان کے ذریعے سے ہی ہم تک یہ دین مسلسل پہنچتا رہا ہے اور پہنچ رہا ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے شامل فرما یا مجھے بنا دے جنت کا وارث جو نعمتوں والی ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر کیا ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے گناہوں کی بخشش کی تمنا کی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے حکمت کی اور آخرت کے اچھے انجام کی دعا کی ہے، اور پھر اپنی اچھی یاد کی انہوں نے یہاں، یعنی اچھے اثرات کی دعا کی ہے۔ تو یہاں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کو صرف اپنی ذات تک دین نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ مسلمان کو اس بات کا خواہش مند ہونا چاہیے کہ جس طرح وہ خود نیکی پر عمل کر رہا ہے اس کے اقربا بھی کریں، اور اس کی یہ نیکی کی دعوت اس کے بعد اس کے پچھلوں میں بھی پھیلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ ہم ان کے جو آگے بھیجے ہوئے عمل ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو وہ اپنے آثار پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں وہ بھی ہم لکھتے ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اچھے آثار کی دعا کی ہے کہ میں اچھے اثرات چھوڑ کے جاؤں، تو ایک مسلمان کو یہ حق پہنچتا ہے، اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے اچھے دوست، اچھی یادیں، اچھی اولاد، نیک کام چھوڑ کے جائے تاکہ وہ جنت نعیم کا وارث بن سکے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے ہجرت کر کے گئے تھے اس وقت انہوں نے اس کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا۔ تو انہوں نے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک مرتبہ دعا کی جس کا قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر ذکر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ بات کہہ دی کہ مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، کیونکہ مشرک اللہ کا دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے بعد پھر اس کے لیے کبھی دعا نہیں کی۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے ذلیل نہ کرنا اس دن جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام امام الناس ہیں، لوگوں کے پیشوا ہیں، تو ان کے لیے یہ بڑی شرمندگی تھی کہ ان کے باپ کو جہنم میں پھینکا جائے۔ ویسے بھی ایک درد مند بیٹے کے لیے یہ منظر دیکھنا ناممکن ہوتا ہے، تو حدیث میں ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی شکل بدل دیں گے، اسے ایک بجو کی شکل میں بنا کر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، لیکن وہ اپنے شرک کی وجہ سے وہ جہنم سے بچ نہیں سکے گا، اس کو اپنے بیٹے کی نبوت کام نہیں آئے گی۔ بیٹوں کی یا والدین کی نیکی صرف اس وقت کام آتی ہے جب بندہ خود مومن ہو، اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی سفارش کے لیے یہ لوگ کام آتے ہیں۔ لیکن اگر ایک شخص مسلمان ہی نہیں تو اس کو سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ قیامت کا دن ایسا ہولناک ہے
کہ اس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ بیٹے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو شخص اللہ کے پاس آئے گا قلب سلیم کے ساتھ۔ قلب سلیم کیا چیز ہے؟ یعنی ایسا دل جو بلا چوں چراں شریعت کے احکامات کو تسلیم کر لے۔ ایک مسئلے کا پتہ نہیں تھا، غلط کام ہو رہا تھا، جیسے ہی مسئلہ سنا فوراً اپنے فعل کو بدل دیا، اپنے عمل کو بدل دیا، اسلام کے سانچے میں خود اپنے آپ کو ڈھال لے۔ یہ نہیں کہ اسلام کو اپنے مطابق ڈھالے، نہیں، اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرے، نہیں، یہ تو بہت غلط ہے۔ اپنے آپ کو ہم بدلیں اور ہم اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو ختم کر کے اپنے اعمال کو درست کریں۔ یہ ہے قلب سلیم، کہ بغیر کسی اعتراض کے، نہ زبان سے اعتراض ہو نہ دل سے اعتراض ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر تو دل پر ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کا دن جب مال کی کثرت یا جوان بیٹے یا بیٹوں کے عہدے کسی کام نہیں آئیں گے، صرف قلب سلیم وہاں کام آئے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب کر دی جائے گی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا گمراہ لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جنت اتنی قریب کر دیں گے کہ ان کو مشقت کے ساتھ وہاں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جہنم جب جہنمیوں کو نظر آئے گا تو وہ اس کو دیکھ کر ہی چیخنا شروع کر دیں گے۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، جہنمیوں سے کہا جائے گا، مشرکین سے، اور ان کو کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ یعنی اب وہ تمہارے معبود کہاں ہیں، تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کے نام پر تم نے زندگی گزاری، جن کے نام پر تم نے اپنی ساری دولت اجاڑ دی، آج وہ کدھر ہیں؟ هل ينصرونکم او ينتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ یعنی ایک دوسرے کو بچا سکتے ہیں یا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یا تمہیں؟ اب دیکھو کہ ان کا کوئی فائدہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو پوجنے والوں سے پہلے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، بس الٹے منہ گرا دیے جائیں گے وہ جہنم میں، وہ بھی اور گمراہ لوگ بھی۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے تمام لشکر، جنود یہ جند کی جمع، یعنی اللہ کے سوا اگر کوئی شخص کسی زندہ، مردہ، جاندار یا بے جان چیز کو معبود سمجھتا ہے، یا اس کے پاس کچھ اختیار سمجھتا ہے، یا اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی صاحب مقام سمجھتا ہے، تو ایسا شخص اس بات سے ڈرے کہ وہ ابلیس کے لشکروں میں شامل ہے، اور جو توحید پرست ہے وہ اللہ کے لشکر میں شامل ہے۔ تو فرمایا کہ ابلیس کے تمام لشکر، یعنی جتنی بھی قسم کے مشرک ہیں، جتنے بھی قسم کے منکرین ہیں، سب کے سب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قالوا وهم فيها يختصمون، وہ کہیں گے اور وہ جہنم میں جھگڑیں گے، یعنی ایک جہنم کی تپش اور ایک وہاں کا عذاب، پھر اس سے ہٹ کر آپس کی لڑائی، یہ عذاب پہ عذاب ہوگی، آپس میں لڑیں گے اور کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم بے شک ہم تو ظاہری گمراہی میں رہے، راہ ہی بھولے رہے، بھٹکے ہی رہے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے تھے، یعنی ہم نے تمہارے اختیارات کا اقرار کیا کہ فلاں کے پاس بیٹے دینے کا اختیار ہے، فلاں بخار سے شفا دیتا ہے، فلاں جگہ پہ جاؤ اور تیل چڑھاؤ تو چیچک ختم ہو جائے گی، فلاں جگہ پہ جاؤ اور جھاڑو پھیرو اور یہ ہو جائے گا، فلاں جگہ پہ جاؤ فلاں چیز کا نذرانہ چڑھاؤ تو یہ مل جائے گا۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی تھی۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے رہے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرم لوگوں نے، یعنی اپنے پیر و مرشدوں کو وہ برا کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں بھی بھلا دیا، ہمیں گمراہ کر دیا۔ فما لنا من شافعین، پھر لڑ جھگڑ کر، تکلیف اور سزا پا کر، عاجز ہو کر یہ بات کہیں گے، فما لنا من شافعین، بس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی بھی سفارش کرنے والا۔
ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی دلی دوست۔ کہ دنیا میں جب بندہ بڑا ہی غم سے بھر جاتا ہے تو پھر کسی دوست کے ساتھ، کسی دلی تعلق رکھنے والے کے ساتھ بات کر کے اپنا غم ہلکا کر لیتا ہے، لیکن وہاں نہ کوئی شفاعت ملے گی، نہ کوئی دوست ملے گا۔ پھر بڑی عاجزی کے ساتھ کہیں گے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، پس اگر بے شک ہمارے لیے دنیا میں دوبارہ لوٹنا ہو، فَنَكُونَ، پس ہم ہو جائیں ایمان لانے والوں میں سے۔ تو دنیا میں لوٹنا تو ختم ہو چکا ہوگا، ممکن ہی نہیں، کیونکہ دنیا تو دنیا رہے گی نہیں، یہ زمین تو تباہ ہو چکی ہوگی، آسمان ختم ہو چکا ہوگا، وہ تو ایک نیا ہی جہاں ہوگا۔ تو اب ان کے لیے دنیا کیسے آباد ہوگی؟ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ بات بتا دی ہے کہ یہ زندگی صرف ایک ہی مرتبہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے۔ یعنی یہ جو موت کے بعد کی باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت اور اس کی خدائی کی نشانیاں ہیں۔ اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا رب ضرور غالب اور رحم کرنے والا ہے، یعنی وہ عاجز نہیں، وہ ظالم نہیں، بلکہ وہ غالب ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو مہلت دے رکھی ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں کر لیں، اختیار دے رکھا ہے کہ نیکی کا رستہ اختیار کر لو یا گناہ کا، نیکی پہ چلو گے تو جنت، برائی پہ چلو گے تو جہنم۔ فرمایا کہ الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے کہ وہ بڑے بڑے مجرموں کو بھی فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ ان کو مہلت دیتا ہے کہ شاید وہ توبہ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پر ایک وقت میں 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جو اپنے ٹائم پر بدلتے رہتے ہیں، اور ان میں سے اگر ایک وہ جو شخص ہے خود اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے، کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، تو نیکی لکھنے والا فرشتہ دوسرے کو روک دیتا ہے کہ ابھی نہ لکھو، اور اگر وہ اپنے ارادے کو بدل لیتا ہے تو ارادہ بدلنے پہ اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ شخص نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کو پھر اس کی نیت، اس کے ارادے، اس کی کوشش کے مطابق اس کو برابر یا کئی گنا اجر اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بہت بڑی یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ گناہگار کے گناہ کی نیت کو فوراً نہیں لکھتا، بلکہ اس کو مہلت دی جاتی ہے کہ شاید توبہ کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، یعنی اپنا دربار لگاتے ہیں، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، اور اپنا دربار رات کو بھی کھلا رکھتے ہیں، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے۔ اللہ کا دربار اس وقت تک کھلا ہے جب تک ہمارے اوپر موت کی کیفیت نہیں آتی۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اچھے عمل کرنے کی اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔